آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس، اور وہ سر جھکائے تیزی سے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ امام دین نے بچے کو گود میں اٹھانے کی بجائے اپنی چادر میں لپیٹ کر ایک گٹھڑی کی طرح کاندھے سے لٹکا رکھا تھا، اور دور سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی مسافر اپنا سامان اٹھائے کسی دوسرے گاؤں کو تیزی سے جا رہا ہے۔ بچے کو ختم کرنے کے لیے اس کے ذہن میں کوئی واضح منصوبہ نہیں تھا۔ اس نے کسی تفصیل کے ساتھ کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے صرف اسے جان سے مار ڈالنے کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ وہ مارا کیسے جائے یہ نہیں سوچا تھا۔ تب اس نے اس پگڈنڈی پر غور کیا جس پر وہ تیزی سے چلتا تھا، اور آس پاس کے کھیتوں اور فصلوں پر غور کیا تو اسے وہ دیکھے ہوئے لگے۔ یوں تو وہ پگڈنڈی اور کھیت اس کے اپنے گاؤں کے تھے اور وہ انہیں دیکھتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ دیکھنا مختلف تھا۔ پگڈنڈی پر اسے بشیرہ کے قدموں کے نشان دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ اس شام وہ ادھر سے ہی کھوئی کی طرف گئی تھی اور وہ اس کے پیچھے تھا، اور یہ کھیت بھی وہی تھے جنہیں اس شام اس نے دیکھا تھا اور وہ اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس راستے پر نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے تو اب جانا تھا کہ وہ اس راستے پر آ گیا ہے۔ اس نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ اگرچہ بیشتر کسان بیلوں کا چارہ کاٹ کر اور دودھ دو کر واپس جا چکے تھے، لیکن کبھی کسی کو دیر سویر بھی تو ہو جاتی ہے، اور تو کوئی نہیں تھا البتہ کرم دین موچی۔ جانے اتنی صبح سویرے کہاں گیا تھا اور کہاں سے واپس آ رہا تھا۔ وہ یوں تو امام دین سے 2-4 ایکڑ کے فاصلے پر تھا، لیکن اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور کھیتوں میں اتر کر سیدھا اسی کے پاس آ گیا۔ سلام ہے بھائی جی۔ امام دین کدھر سویرے سویرے؟ اس کے سارے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ گاؤں کے ایک طاقتور خاندان کے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے جھکا جاتا تھا۔ چل دفعہ ہو، صبح سویرے کس کی شکل دیکھ لی ہے؟ امام دین رکے بغیر کہتا ہوا نکل گیا۔ کرم دین نے سوچا مذاق کر رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا کر کہنے لگا، کہیں دوسرے گاؤں جا رہے ہو؟ نہیں، بھینسوں کے لیے چارہ لے کر جا رہا ہوں۔ امام دین کے لہجے میں رکھائی تھی۔ تو دفعہ ہو، میرا پیچھا چھوڑ۔ کرم دین رک گیا۔ چارہ لے کر یہ گاؤں جانے کی بجائے گاؤں سے باہر جا رہا ہے۔ ان کی ساری بھینسیں تو گاؤں میں ہیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں۔ چل اوئے کرم دین چل، جا کر لوگوں کی جوتیاں گانٹ اور جوتیاں کھا، یہی تیرا مقدر ہے۔ کرم دین سر ہلاتا ہوا گاؤں کو چلا گیا۔ امام دین کا بدن کانپنے لگا۔ جانے کیا ہوا ہے کہ اس کا بدن کانپنے لگا۔ اس کی پشت پر 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے۔ شاید بچہ خوش ہو رہا تھا کہ چلو جھولا مل رہا ہے، اور وہ امام دین کی پشت پر کلکاریاں مارتے ہوئے ہاتھ چلا رہا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اسی طرح ہاتھ چلائے تھے، لیکن وہ میرے منہ پر چلائے تھے۔ اسے لگا کہ بچے کے ہاتھ بڑے ہو رہے ہیں، شاید گردن تک پہنچ جائیں گے، اور اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ کھوئی کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ آس پاس نگاہ کی، کوئی نہ تھا۔ ادھر کون آتا ہے؟ صرف بشیرہ آتی تھی۔ اس نے چادر میں لپیٹے ہوئے بچے کو زمین پر رکھ دیا، اور یہ زمین بھی اس کی دیکھی ہوئی تھی، وہی جگہ تھی۔ وہ کھیت سے جب نکلا تھا تو یہیں پڑا ہوا تھا جہاں اس کی ماں رکھ گئی تھی۔ اسے جو کچھ کرنا تھا یہیں کرنا تھا، اور ابھی کرنا تھا۔ وہ کیا کرے؟ گلا گھونٹ کر کھیت میں پھینک دے؟ نہیں، چیلے اور کوے آئیں گے اور لوگ جان جائیں گے۔ یا پھر ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے مار کر زمین میں دبا دے۔ اس نے زمین کو ناخنوں سے کھرچا۔ زمین بہت سخت تھی۔ ادھر کھیتوں میں بھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین جم چکی تھی۔ اتنا بڑا گڑھا کھودنے کے لیے اسے کدال ساتھ لانی چاہیے تھی، پر اسے کیا پتا تھا کہ اس کی ضرورت پڑ جائے گی۔ بچے نے وہاں پاؤں مار مار کر چادر اپنے چہرے سے ہٹا دی اور بڑے غور سے امام دین کو دیکھنے لگا۔ یہ پھر مجھے پہچان رہا ہے، یہ بتائے گا، یہ کسی کو بتا دے گا۔ اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ کوئی کھانستا ہوا آ رہا تھا۔ امام دین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ادھر جہاں صرف سرکنڈے تھے، ادھر سے اللہ دتا افیمی کھانستا ہوا آ رہا تھا۔ صبح افیم کھانے سے پیشتر اسے ہمیشہ بہت زور کی کھانسی ہوتی تھی، اور وہ ادھر ہی چلا آ رہا تھا۔ یا تو اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اور اگر نہیں دیکھا تو ابھی دیکھ لے گا۔ کیا وہ میری جانب دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ دتا افیمی
اپنی مٹی پر جھکا ہوا کھانستا ہوا چلا آ رہا ہے، اور اس نے ابھی تک امام دین کو نہیں دیکھا تھا۔ امام دین نے تہمت کو ہاتھ سے سنبھالا اور جھک کر نیچے ہوتے ہوئے دیکھا، ساتھ ہی ساتھ والے کھیت میں اتر گیا، اسی چارے کے کھیت میں جس میں وہ بشیرہ کا پیچھا کرتے ہوئے اترا تھا۔ اللہ دیتا فیمی اپنے آپ میں مست کھانستا ہوا جب کھوئی کے پاس سے گزرا تو چلتے چلتے رک گیا، تو پہلے تو گزر گیا اور پھر رک گیا۔ کیا بات ہے دتو؟ اس نے کھانستے ہوئے سوچا۔ کیا بات ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے تجھے؟ آج تو ابھی تک پھیکا پڑا ہے، تیرے اندر کالی گولی نہیں گئی کہ تجھے خواب نظر آنے لگے، اور اس کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ابھی تک وہیں پڑا ہو، اسی جگہ پر؟ وہ رک کر سوچنے لگا، پیچھے مڑ کر دیکھوں، کیا حرج ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کھوئی کے پاس اسی جگہ پر بچہ پڑا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بچہ تھا۔ اللہ دیتا آہستہ آہستہ ڈرا ڈرا اس کے پاس آیا۔ ایک فرق تھا، پہلے وہ نیلے دوپٹے میں تھا اور اب ایک مردانہ چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ عجیب رنگ ہے مولا کریم کے۔ دتو نے آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، واہ بھائی واہ۔ وہ بچے کے پاس بیٹھ گیا اور ہولے ہولے درود شریف پڑھنے لگا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ جب وہ کبھی مولا کریم کا کوئی بھی کمال دیکھتا، اس کی قدرت کا کھیل دیکھتا، تو درود شریف پڑھنے لگتا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اس نے بچے کو اٹھایا اور ماتھا چوم کر گود میں لیے گاؤں کی جانب چلنے لگا۔ مردانہ چادر وہیں پڑی رہی۔ امام دین کھیت میں سے نکلا اور اپنی چادر اٹھا کر جھاڑی، اور پھر دتو کو گاؤں کی جانب جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اس کا بدن کپ کپا رہا تھا اور اسے اب حقیقتاً اس بچے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس بچے میں کچھ تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ رات کو وہ پھر آئے گا تو کیا سونا چھوڑ دے، یہ گاؤں چھوڑ دے؟ کیا کرے؟ اس کا بدن بری طرح لرزنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم باغا والے ہو؟ جی میں تو، برکت علی ہکلانے لگا۔ جوہرا اسے دھکیل کر آگے آ گئی۔ آہو جی، ہم باغا والے ہیں، پکتے اور پورے۔ میں تو جمپل ہوں باغوں کی۔ یہ دونوں، جوہرا نے گود میں اٹھائے نذیر کو تھپکا اور بشیر کی جانب گردن جھٹکی، یہ دونوں بھی باغوں والے ہیں۔ کیوں، ہماری شکل نہیں ہے باغوں والی؟ چک منٹگمری کے دین پناہ نے اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھا جس کی آواز بچوں جیسی تھی اور اس کا بدن تازہ اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ جب ہوا میں اٹھاتی تو انسان اس کے ہاتھ کی بجائے اس کی لکیریں نیچے آ کر دیکھتا کہ وہاں خد و خال الگ الگ ہونے لگتے۔ اس کے ساتھ جو مرد تھا وہ اس کا گھر والا نہیں لگتا تھا، اور یہ باغوں والے تھے بھی ایسے، سارے کے سارے۔ کیا پتہ لگتا ہے کہ کون کیا ہے؟ بہرحال دین پناہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تم اچھے باغوں والے ہو کہ پھل درختوں سے اتر چکے تو باغ لینے آئے ہو۔ میرے بچے بیمار تھے، جوہرا کہنے لگی۔ اس کو زہر مورا ہو گیا تھا اور اسے باری کا تاب تھا، اور یہ، اس نے پیلے چہرے والے برکت علی کی طرف ہاتھ ہلایا، اور یہ اپنی ماں کے پاس گیا ہوا تھا۔ گوجر خان وہاں بیٹھا رہا اپنی بیبے کے پیروں میں اور بال بچوں کو بھول گیا۔ اب آیا ہے تو باغوں کی تلاش میں نکلے ہیں۔ برکت علی بال بچوں والی بات پر چونکا اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ لیکن جوہرا باتیں کرتے کرتے اتنی لال سرخ ہو چکی تھی کہ اس کی ہمت نہ ہوئی۔ پچھلے مہینے انہوں نے ریلوے لائن کے برابر میں آباد کچھ بستی کو چھوڑا۔ انہوں نے کسی کو بتایا نہیں کہ وہ جا رہے ہیں۔ سویرے اٹھے، اپنے برتن اور بستر سر پر اٹھائے اور چھپر سے باہر نکل آئے۔ چھپر کسی اور کے کام آ جائے گا۔ ان دنوں پکی سڑک پر زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا، سارے دن میں ایک دو بسیں نکل جاتی، باقی قصبوں کے درمیان میں آنے جانے والی سواریاں ہوتیں، تانگے ڈیڑے اور بیل گاڑیاں۔ ٹریکٹر ان دنوں تھے نہیں، اور نہ ہی ٹرالیاں جو ان دنوں 10 بیل گاڑیوں کے برابر بوجھ کھینچ کر لاتے تھے۔ جوہرا جانتی تھی کہ منٹگمری کے راستے میں بڑی سڑک کے دائیں بائیں اور اندر چکوں میں سینکڑوں باغ ہیں۔ اس کی ساری حیاتی انہی باغوں میں گزری تھی، لیکن موسم گزر چکا تھا۔ وہ روزانہ 2-3 باغوں میں پہنچتے، پتہ کرتے، تو معلوم ہوتا کہ یہ باغ بک چکا ہے اور یہ باغ مالک خود چنوا رہا ہے، اور یہ والا باغ خالی ہو چکا ہے۔ انہی میں سے ایک باغ والے نے انہیں چک 88 کے دین پناہ کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اپنا باغ کسی کو
دیا نہیں بلکہ خود اپنے کام میں لگوا کر کبھی کبھی مالٹے اتروا لیتا ہے۔ اور اب وہ دین پناہ کی بیٹھک کے باہر کھڑے تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ جوہرا کا دل دھڑک رہا تھا اور برکت علی کا منہ سوکھ رہا تھا کہ یہ چڑیل عورت اسے خاوند کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ دیکھو بھائی، باغ تو تم نے دیکھ لیا ہے نا؟ آہو جی، میں اور میرا گھر والا خود ابھی ابھی دیکھ کر آئے ہیں۔ جوہرا تھوک نکل کر بولی، تو اس میں پھل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تم چنو گے کیا؟ مجھے کیا دو گے اور بیچو گے کیا؟ یہ ہماری قسمت۔ آپ ہاں کرو، کتنے پیسے دو گے؟ جوہرا نے قمیض اٹھا کر شلوار کے نیفے میں سے ایک سرخ رومال نکالا اور اسے کھول کر دین پناہ کے سامنے رکھ دیا۔ 250 روپے ہیں پورے۔ برکت علی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ اپنی رقم باہر نکال کر رکھ دے، لیکن اسی لمحے جوہرا نے اس کی نیت بھانپ لی اور گرج کر بولی، اس کو حرام کھانے کی عادت نہیں ہے جی، مجال ہے کبھی ایک پیسہ بھی بچایا ہو۔ ایک دمڑی نہیں ہے اس کے پاس، اور جیب میں ہاتھ ایسے ڈالتا ہے جیسے 100 کے نوٹ نکال کر رکھ دے گا کمینہ۔ برکت علی کا ہاتھ وہیں جم گیا۔ تم دونوں ہمت والے لگتے ہو، دین پناہ کہنے لگا۔ اور دین پناہ 70 برس کا ایک توانا بوڑھا تھا، ایک صاف ستھرا اور کھرا بوڑھا، جس کے پاس بیٹھو تو دھلے ہوئے سفید خدر کی خوشبو آتی تھی۔ اس کا ایک ہی باغ تھا۔ موسم آیا تو اس کی بیوی فضل بی بی رات کو سوئی اور اگلے سویرے اسی طرح سوئی رہی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ مر گئی ہے، اور دین پناہ اسے پورا ایک دن سامنے چارپائی پر لیٹا دیکھتا رہا کہ یہ اٹھ بیٹھے گی، ابھی بولے گی، اٹھ کر حقہ تازہ کرے گی اور میرے سامنے رکھ کر غصے سے کہے گی، دین پناہیا، تو نے مجھے اپنی باندی بنا کر رکھا ہوا ہے، چل میں نہیں تیری باندی۔ پر وہ نہ اٹھی۔ اس کے جانے سے دین پناہ بھی بوڑھا ہو گیا، ورنہ وہ اب تک عشق میں زندگی گزارتا تھا۔ فضل بی بی اور وہ دونوں جوان تھے، اپنی پہلی رات کی طرح۔ لوگ کہتے تھے کہ دین پناہ بوڑھا ہو گیا ہے اور فضل بی بی کا سارا سر سفید ہو گیا ہے، پر ان دونوں کو کبھی پتہ نہیں چلا۔ وہ اپنے آپ کو اسی طرح دیکھتے تھے جیسے پہلی رات کے بعد فضل بی بی نے سویرے آئینہ دیکھا تھا، اور اس کے بعد دین پناہ نے دودھ کا گلاس پی کر مونچھوں کو بل دیا تھا، پر وہ مر گئی۔ دین پناہ نے باغ ٹھیکے پر نہ دیا۔ کامے کبھی کام کر جاتے ہیں اور کبھی نہ کرتے، اس کو بھی پرواہ نہ تھی۔ اب پھل بھی کم تھا اور یہ باغوں والے اب آئے ہیں۔ اس نے سرخ رومال میں لپٹے روپوں کو دیکھا اور پھر ہتھیلی سے جوہرا کے آگے کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، باغ میں اب کچھ باقی نہیں۔ اگر تم اپنی محنت سے کچھ نکال لیتے ہو تو تمہاری قسمت، اور قسمت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جوہرا اور برکت علی نے باغ میں ایک دن کے اندر اندر چھپر بنا لیا۔ بشیر چپ کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اگلے روز وہ تینوں کام میں جت گئے۔ انہیں ٹوکریاں لانی تھیں، انہیں بند کرنے کے لیے پٹسن کے رسے حاصل کرنے تھے، کم از کم 3 کینچیاں، چھریاں اور اس طرح کا اور بہت سارا سامان جو پھل اتارنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ تیسرے دن انہوں نے کام کا آغاز کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا۔ اوپر ان پتوں میں دیکھا جہاں کہیں کہیں زرد سورج چمکتے اور ان کے دل کو روشن کرتے۔ رت بدلنے لگی، دل لمبے ہونے لگے، دھوپ میں پسینہ تھا اور سائے میں سردی، اور ہوا میں بہار کی مست مہک۔ جوہرا واقعی باغوں والی تھی۔ اس نے سارا بندوبست سنبھال لیا تھا۔ چک 88 کے جورے کالیے کا ڈیڑا کرائے پر لے لیا اور تقریباً روزانہ مالٹے ٹوکریوں میں بھر کر منٹگومری کی منڈی میں لے جانے لگی۔ دین پناہ حیران ہوتا کہ جس باغ میں سے مالٹا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا اور اسی باغ میں سے روزانہ ایک ریڑھی لدا ہوا نکلتا دیکھتا تو کیسے نکلتی ہے؟ تو پھر یہ باغوں والے قسمت والے بھی تھے۔ یہ ان کی قسمت تھی جو روز ریڑھا بھر دیتی تھی۔ رات کو تھک ہار کر جب وہ تینوں چھپر میں جا گرتے تو صبح تک گرے رہتے۔ کم از کم بشیر کو کچھ خبر نہ ہوتی اور جوہرا بھی سسکیاں دبا جاتی۔ رت بدلنے لگی، دن لمبے ہونے لگے، ہوا میں بہار کی سست مہک تھی، تو وہ دونوں چھپر کے باہر سوکھی گھاس پر بیٹھے تھے۔ چھوٹا نذیر انگوٹھا چوستا نیم تاریک آسمان کو دیکھتا تھا۔ یہ تھی تو شام، پر اس میں بہار کے دنوں کی سفیدی جھلکتی تھی، جس میں چہرے دکھائی دیتے تھے اور جذبات دکھائی نہیں دیتے، مگر ان کی آنچ پہنچتی ہے اور بدن کو گرما جاتی ہے اور سندیسے دیتی ہے۔ بشیر جھورے کے پاس گیا ہوا تھا۔
کیونکہ اگلی صبح انہیں ریڑے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج مالٹے بہت کم اترے تھے اور اگلے 2-3 روز میں باغ مکمل طور پر خالی ہونے والا تھا۔ برکت علی نے رک کر اسے دیکھا۔ شام کی بہاریہ سفیدی میں اس کا چہرہ اس کے لیے نرم پڑتا تھا، اور جیسے آنکھ آنسو سے بھیگ کر اور زندہ ہوتی ہے، ایسے اس کا چہرہ بھی جیسے بدن کے مساموں میں سے پھوٹنے والی نرمی سے بھیگ کر اور زندہ ہوتا تھا۔ ہاں جوہرا، اور جوہرا نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر کچھ نہ تھا۔ چٹیل میدان جس میں دور دور تک گھاس کا ایک تنکا بھی دکھائی نہ دیتا تھا، اور اس کا دل بیٹھا، پر پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اب تم نے کہیں جانا نہیں۔ وہ کیسے؟ برکت علی ٹھٹکا۔ اب تم نے دیکھا نہیں کہ میں تمہارے لیے کام کر سکتی ہوں؟ میں نے ابھی روپے گنے نہیں، بہت سارے ہیں، دین پناہ کو بھی کچھ نہیں دینا۔ اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اگلے برس شروع میں ایک باغ ٹھیکے پر لے لیں۔ بس 3 ماہ کا کام ہوتا ہے، اور باقی سارا سال بے شک کچھ نہ کرو، بیٹھے رہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے برکت علی کے ہاتھ کو ذرا دبایا۔ اگلے برس برکت علی کہیں اور تھا، پر ابھی کیا پتا؟ جوہرا، اگلے برس کا ابھی کیا پتا؟ پتا کیوں نہیں؟ اب تو بشیر بھی تمہارے ساتھ بات کر لیتا ہے، تو اب تم نے جانا نہیں۔ برکت علی کا جی چاہا کہ وہ جوہرا کا ہاتھ تھام لے اور کہے کہ نہیں جوہرا، نہیں، بشیرہ کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ کیسے رہ جاؤں؟ وہ ابھی ہے اور میرے انتظار میں ہے، اور تمہارے پاس رہ کر میں نے دکھ تو کم کر لیے، پر مجھ سے وہ مہک جدا نہیں ہوئی جو بشیرہ میں تھی، اور ان کھیتوں میں رہ جاتی تھی جہاں ہم فصلوں کے نیچے رہتے تھے۔ پر اس نے صرف یہ کہا کہ جوہرا تیرا گھر والا بھی تو ہے۔ کہاں ہے؟ جوہرا پھٹ پڑی۔ تو نے اسے دیکھا اتنے دنوں میں، مہینوں میں؟ اگر میں نہ بتاتی کہ وہ چلا گیا ہے تو تجھے معلوم ہوتا کہ وہ ہے یا نہیں؟ میں تجھ سے کہہ دیتی کہ وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر تو مان جاتا۔ مجھے سچ کہنے کی سزا دیتے ہو؟ نہیں نہیں، برکت علی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بشیرہ، میں تو تیرا شکر گزار ہوں۔ میں ماروں گی تمہیں جو دوسری بار شکر گزار کہا۔ نہ میں کوئی بازار والی ہوں کہ شکریہ ادا کرتا ہے میرا۔ جوہرا کی بچوں جیسی آواز بھرا کر اتنی گہری ہو گئی تھی کہ برکت علی کو ڈر آنے لگا تھا۔ تو نہ شکریہ کر میرا، اور جا جدھر سے آیا ہے، میں بھی گزارا کر لوں گی۔ اس نے نذیر کو گھاس سے اٹھایا اور روتی ہوئی چھپر کے اندر چلی گئی۔ برکت علی سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ کچھ سوچ نہیں رہا تھا، بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر اس نے اوپر دیکھا تو بہار کی شام کی سفیدی مدھم ہو چکی تھی اور ہوا میں ٹھنڈک تیرتی تھی۔ وہ اٹھا اور چھپر کے اندر چلا گیا۔ جوہرا سر منہ لپیٹے پڑی تھی اور اس کا منہ غصے سے ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ برکت علی کے ہاتھ سے وہ ٹھٹکا اور پھر ہلنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ باغ خالی ہو چکا تھا۔ جوہرا اپنا مختصر سامان سمیٹ چکی تھی۔ برکت علی کے ذہن میں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ وہاں سے کدھر جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ یہ سارا کچھ جوہرا کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے بشیر اور نذیر اس سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، اس طرح وہ بھی چپ تھا، اور جدھر اس نے چلنا تھا ادھر اس نے بھی چلنا تھا۔ وہ ان کی آخری رات تھی اس باغ میں، جو ان کی قسمت نے دوبارہ بھرا تھا، اور اگلی سویر انہوں نے اسے چھوڑنا تھا۔ اور باغوں والوں کی طرح انہیں یہ علم نہ تھا کہ اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا۔ اسی رات دین پناہ ان کے پاس آیا۔ وہ ابھی سوئے نہیں تھے۔ میرا یہ ایک باغ ہے اور چند ایکڑ زمین بھی ہے، تھوڑی ہے پر بڑی قابل ہے۔ تم دونوں ہمت والے ہو اور قسمت والے بھی ہو۔ میری گھر والی تو گئی، بال بچے کب کے شہر جا چکے ہیں، اب تو عید بقر عید پر بھی واپس نہیں آتے۔ تم یہاں رہو تو میں تمہیں اپنی زمین پر کوٹھا چھت دوں گا، زمین دوں گا، تمہارے ان پن کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ کام کرو اور کھاؤ، اور 2 وقت کی روٹی مجھے بھی دے دو۔ کیا خیال ہے؟ جوہرا نے برکت علی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ پہلے کی طرح سپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولی، ہمیں منظور ہے۔ کیوں برکت علی؟ تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، وہ زمین کریدتا ہوا کہنے لگا۔ میں سویرے آؤں گا، دین پناہ نے کہا اور مسکراتا ہوا چھپر میں سے نکل گیا۔ رب سچے نے ہماری قسمت کے خزانے کھول دیے ہیں برکت علی۔ دین پناہ اچھا آدمی ہے، ہم اس کو خوش رکھیں تو شاید کل ہم اس باغ کے مالک ہو جائیں۔
کیوں برکت علی؟ بولتا نہیں ٹھیک ہے نا؟